بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 ستمبر 1903۔ بعض احباب کی طرف سے حضور انور کی خدمت میں یہ درخواست پیش ہوئی کہ آریوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑھے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے، وہ مذہب ترقی کرتا ہے جس میں کچھ روحانیت ہوتی ہے، نہ ان میں روحانیت ہے اور نہ وہ کشش مغناطیسی ہے جس سے ایک قوم ترقی کر سکتی ہے۔ وہ ایک خاص کشش ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے اور تمام پاکیزہ دلوں کو وہ محسوس ہوتی ہے، اور جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ایک فوق العادت زندگی کا نمونہ دکھلاتے ہیں اور ہیروں کے ٹکڑوں کی طرح اس کشش کی چمک نظر آتی ہے، اور جس کو وہ کشش عطا ہوتی ہے وہ الہی طاقتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نادر اور مخفی قدرتیں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی ایسے شخص کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی کشش سے ان کو کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں، کیا وہ دنیا کے سارے مکر و فریب اور فلسفے سے پورے واقف ہو کر آتے ہیں جس سے وہ مخلوق پر غالب آ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور جب دعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذریعے سے زہریلے مادے پر جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے اور اس روحانی مریض کو تسلی اور تسکین بخشتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بیان میں ہی نہیں آ سکتی، اور اصل مغز شریعت کا یہی ہے کہ وہ کشش طبیعت میں پیدا ہو جاوے۔ سچا تقوی اور استقامت بغیر اس صاحب کشش کی موجودگی کے پیدا نہیں ہو سکتے، اور نہ اس کے سوا قوم بنتی ہے۔ یہی کشش ہے جو کہ دلوں میں قبولیت ڈالتی ہے۔ اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقا کی خاطر خواہ فرما برداری نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقا کی خاطر خواہ فرما برداری نہیں کر سکتا، اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوکر اور غلام جن پر بڑے انعام و اکرام کیے گئے ہیں وہ آخر نمک حرام نکل آتے ہیں۔ بادشاہوں کے کثیر تعداد ایسے غلاموں کے ہاتھوں سے ذبح ہوتی رہی، لیکن کیا کوئی ایسی نظیر انبیاء میں دکھلا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل ہوا ہے؟ مال اور زر یا اور کوئی ذریعہ دل کو اس طرح سے قابو نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ کشش قابو کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا، اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی سے منہ موڑا، بلکہ در حقیقت ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مسلوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسا فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کامل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کیے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی، اور خوشی سے دین کے راہ میں ذبح ہونا قبول کیا۔ بلکہ بعض صحابہ نے جو یک لخت شہادت نہ پائی تو ان کو خیال گزرا کہ شاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے، جیسے کہ آیت میں اشارہ ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، الاحزاب آیت 24، یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت نصیب ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسری کی طرح حوائج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے، مگر اس کشش نے ان کو ایسا مستانہ بنا دیا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا۔ اللہ یکون مومنین الشعراء کی تفسیر میں ایک نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا ہوگا کہ مجھ میں شاید وہ کامل کشش نہیں ہے، ورنہ ابو جہل راہ راست پر آ جاتا۔ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ میں کشش تو کامل تھی، لیکن بعض فطرتیں ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہتی کہ نور کو قبول کریں، اس لیے ایسے لوگوں کا معروم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دنیا اور ومافیہ کو مقدم کا لینا بغیر کشش الہی کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں میں یہ کشش نہیں ہوتی وہ ذرا سے ابتلا سے تبدیل مذہب کر لیتے ہیں اور حکومت کے دباؤ سے فوراً ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ 1,00,000 تک ہو گئے تھے، مگر چونکہ اس میں کشش نہ تھی اس لیے آخرکار سب کے سب فنا ہو گئے۔ غرض کہ کسی کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ
کہ اس کو کشش دی جاوے، اور یہی معجزہ ہے جو کہ لکھوں کا انسانوں کا اس کا گرویدہ اور جانثار بنا دیتی ہے۔ کسی ایک کو اپنا گرویدہ کرنا محال ہوتا ہے، کوئی کر کے دیکھے تو حال معلوم ہو۔ سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مگر آخرکار دل شکنی ہوتی ہے کہ جائے کہ ایک عالم کو اپنا گرویدہ کر لیا جاوے۔ یہ بغیر اس کشش کے حاصل نہیں ہوتا جو خدا سے عطا ہو۔ بادشاہوں کے رعب اور دھمکیاں اور ایک دنیا بھر کا اس کے مقابلے پر آ جانا، یہ سب اس کشش کے گرویدوں کو تذبذب میں نہیں پڑنے دیتی۔ ابھی تک ان آریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا تقویٰ کیا شے ہے۔ یہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اول وہ اپنی بیماری کو سمجھیں۔ جب تک ایک انسان اپنے آپ کو بیمار نہیں خیال کرتا تو وہ علاج کیا کراوے گا۔ تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، النجم آیت 33، کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنے نفس کی عقل کے ذریعے سے خود بخود مزکی بن جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ جہالت ایک ایسی زہر ہے کہ جیسے انسان چنگا بلا پھرتا ہوا فوراً حیضہ وغیرہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس سے پیشتر گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، اور ایسی جہالت ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کا علاج بلا انبیاء علیہ السلام کے نہیں ہو سکتا۔ ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اسے اپنے مرض کا پتہ لگتا ہے، ورنہ خشک لفاظی اور چرب زبانی سے انسان کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نے زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، اس سے تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا، اور نہ اس کا نام سچی پاکیزگی ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس پر عمل کرنا تو درکنار، سمجھنا ہی مشکل ہے۔ جسے خدا تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پر وارد کرنی پڑتی ہے۔ 23 ستمبر 1903 فرمایا میں نے ایک قلم لکھنے کے واسطے اٹھائی ہے، دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک زبان ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ محمد افضل نے جو پر یعنی نب بھیجے ہیں ان میں سے ایک لگا دو۔ وہ پر تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اس اسنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ بوقت صبح بمقام گرداسپور 23 ستمبر 1903 کو الصبح جب مفتی فضل الرحمان صاحب نے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت کی خبر حضرت مسیح موعود کو گرداسپور جا کر پہنچائی تو حضور نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پیشتر مولوی صاحب کو اولاد کا بہت صدمہ پہنچا ہوا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا نام عبد القیوم رکھا جائے۔ پھر فرمایا میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثرت ازدواج کریں اور کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھاویں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیوی پہلی بیوی کو اس لیے ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور حقوق میں کمی کی جاوے گی، مگر میری جماعت کو اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ عورتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں، مگر میں تو یہی تعلیم دوں گا۔ ہاں یہ شرط ساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی غور و پرداخت اور اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ توجہ اور غور سے ادا ہوں، اور دوسری سے اسے زیادہ خوش رکھا جاوے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو۔ عیسائیوں کو بھی اس امر کی ضرورت پیش آئی ہے، اور بعض دفعہ پہلی بیوی کو زہر دے کر دوسری کے طلاق سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ فرمایا یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے، مگر بشرطے کہ انصاف ہو اور پہلی کی نگہداشت میں کمی نہ ہو۔ 24 ستمبر 1903 حضور نے ایک ذکر پہ فرمایا کوئی دنیا کا کاروبار چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے تو ایک دریا پیشگوئیوں کا بہتا ہوا دیکھے، جیسے کہ کل قلم والی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتایا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی۔ یاکلون کما تاکل الانعام، سورہ محمد آیت 13۔ پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سورہ فرقان آیت 65۔ جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا۔ انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے۔ قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ 29 ستمبر 1903 دربار شام بیعت لینے کے بعد حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ ہر ایک شخص جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے
اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بیعت کی کیا غرض ہے. کیا وہ دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ بہت سے ایسے بدقسمت انسان ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی غایت اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے، ورنہ بیعت سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ حقیقی یقین اور معرفت کا نور جو حقیقی بیعت کے نتائج اور ثمرات ہیں ان میں پیدا نہیں ہوتا. ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آتی، نیکیوں میں ترقی نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے نہیں. ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے دنیا روز چند آخر کار با خداون. یہ چند روزہ دنیا تو ہر حال میں گزر جاوے گی، خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں، مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے. وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انقطاع نہیں ہے. بس اگر اس مقام میں وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا، اور وہ معصیت سے توبہ کر کے ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا، تو خدا تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے. اس لیے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بیعت کی غرض کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اگر محض دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے، لیکن اگر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے، جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے جو سچی بیعت سے حاصل ہوتے ہیں. ایسی بیعت سے انسان کو دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ آیت 223. یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کثرت سے پاک ہونے والے ہیں. توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے. یہی باعث ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہوتا ہے. بس اگر اس نے خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کی ہے تو اسے چاہیے کہ اب اپنے گناہوں کا نیا حساب نہ ڈالے اور پھر اپنے آپ کو گناہ کی ناپاکی سے آلودہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ استغفار اور دعاؤں کے ساتھ اپنی طہارت اور صفائی کی طرف متوجہ رہے اور خدا تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اپنی زندگی کے حالات پر نادم اور شرمسار رہے جو توبہ کے زمانے سے پہلے گزری ہے. انسان کی عمر کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے میں کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں. مثلاً ایک حصہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں اس کے حسب حال جذبات کثرت و غفلت ہوتی ہے. پھر دوسری عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں دغا، فریب، ریاکاری اور مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں. غرض عمر کا ہر ایک حصہ اپنی طرف کے گناہ رکھتا ہے. بس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے، اور توبہ کے ذریعے انسان پھر اپنے رب سے صلح کر سکتا ہے. دیکھو، انسان پر جب کوئی جرم ثابت ہو جائے تو وہ قابل سزا ٹھہر جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یات ربہ مجرمن فإن لہ جہنم، طٰہٰ آیت 75. یعنی جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وہاں وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. یہ ایک جرم کی سزا ہے، اور جو ہزاروں لاکھوں جرموں کا مرتکب ہو اس کا کیا حال ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو اور بعد ثبوت اس پر فرد قرارداد جرم بھی لگ جاوے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو کس قدر احسان عظیم اس حاکم کا ہوگا. اب غور کرو کہ یہ توبہ وہی بریت ہے جو فرد قرارداد جرم کے بعد حاصل ہوتی ہے. توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کس قدر گناہوں میں مبتلا تھا اور ان کی سزا کس قدر اس کو ملنے والی تھی جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معاف کر دی. بس
تم نے جو اب توبہ کی ہے چاہیے کہ تم اس توبہ کی حقیقت سے واقف ہو کر ان تمام گناہوں سے بچو جن میں تم مبتلا تھے اور جن سے بچنے کا تم نے اقرار کیا ہے۔ ہر ایک گناہ، خواہ وہ زبان کا ہو یا آنکھ یا کان کا، غرض ہر اعضاء کے جدا جدا گناہ ہیں، ان سے بچتے رہو، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ گناہ کی زہر وقتاً فوقتاً جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر اس مقدار اور حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس بیعت کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ گناہ کے زہر کے لیے تریاق ہے، اس کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے اور گناہوں پر ایک خط نسق پھیر دیتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس توبہ سے یہ ہے کہ اس توبہ میں ایک قوت و استحکام ہوتا ہے جو معمور من اللہ کے ہاتھ پر سچے دل سے کی جاتی ہے۔ انسان جب خود توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے، بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار توڑتا ہے، مگر معمور من اللہ کے ہاتھ پر جو توبہ کی جاتی ہے جب وہ سچے دل سے کرے گا تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوگا، وہ خدا خود اسے قوت دے گا اور آسمان سے ایک طاقت ایسی دی جائے گی جس سے وہ اس پر قائم رہ سکے گا۔ اپنی توبہ اور معمور کے ہاتھ پر توبہ کرنے میں یہی فرق ہے کہ پہلی کمزور ہوتی ہے، دوسری مستحکم، کیونکہ اس کے ساتھ معمور کی اپنی توجہ، کشش اور دعائیں ہوتی ہیں جو توبہ کرنے والے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور آسمانی قوت اسے پہنچاتی ہیں، جس سے ایک پاک تبدیلی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کا بیج بویا جاتا ہے جو آخر ایک باردار درخت بن جاتا ہے۔ پس اگر صبر اور استقامت رکھو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ تم پہلی حالت سے بہت آگے گزر گئے ہو۔ غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے، دوسرے معمور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی، شب تنور گزشت و شب سمور گزشت۔ دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو، ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں، کبھی یہ حیضہ تباہ کرتا ہے، اب طاعون ہلاک کر رہی ہے، کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا۔ جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے گی، پھر کیسی غلطی اور بیہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو، جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے، اس لیے پہلے مومن بنو، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیعت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو، نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو، پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا چلتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ 5 وقت اپنے نمازوں میں دعا کرو، اپنی زبان میں بھی دعا کرنا منع نہیں ہے۔ نماز کا مزہ نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو، اور حضور قلب نہیں ہوتا ہے جب تک عاجزی نہ ہو۔ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے، اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالعے پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبانی میں پڑھو۔ نہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ مسنون ادعیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو، ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دعا ہی کا نام ہے، اس لیے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو۔